السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لهم الشاهدون والشاكرون والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا عقیدت ہے بلوغ محمد کے ساتھ امت خضرہ کی جانب نوان اور حضور آقا نام مدینہ کے تاجدار ہم غریبوں کے لیے رسال جناب رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و غفنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس پناہ میں درود و سلام کے لیے مشکل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد معاذ الجود والکرم علیہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مدفع لئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جینا بحمد جل احوال والآفات وتقدیر بهم الحاجات وتطهر بهم جميع السيئات وتمنى بالدرجات وتبلغ صلوات من جميع الخيرات في الحيات بعد الممات انك لكل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی علی سیدنا محمد حبیب القلب والجلد والقلب بالحوائج بما بالرسول خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله واصحابه بكل لمحه ونفس بكل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا حود نبی علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے، جس میں ہم نے اس سے قبل سماعت کیا کہ حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، میں تم کو جو تبلیغ کرتا ہوں اور جو توحید باری تعالیٰ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں اور اپنی رسالت کی طرف بلاتا ہوں اور جو تمہیں نیک اعمال کی طرف بلاتا ہوں، جو برائیوں سے روکتا ہوں، ان تمام تر اعمال حسنات پر، ان تمام تر تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی معاوضات نہیں چاہتا، بدلے میں مجھے تم سے کوئی چیز اس کے نہیں چاہیے، بس میں تو اس کا اجر اب سے چاہتا ہوں جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس اللہ رب العالمین پر میرا بھروسہ ہے، اس پر میرا اعتماد ہے، میں اس سے جو ہے تو اپنے کام کا صلہ چاہتا ہوں جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ پھر آگے آپ نے ایک بات فرمائی، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، معافی چاہو، اس سے معافی مانگو، یعنی یہ کہ پہلے اپنے رب پر ایمان لاؤ، ہے نا، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف رجوع لاؤ، ہے نا۔ یا پھر ایک بات کو سمجھو کہ توبہ کے لیے ایمان بھی شرط ہے نا۔ اگر کوئی حالت کفر میں بار بار توبہ بھی کر لے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر انسان صدق کے دل سے کفر اور شرک سے توبہ کرے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر دیتا ہے، پھر اس کے کفر کو بھی مٹا دیتا ہے، اس کے شرک کو مٹا دیتا ہے، اس کے ابتداعات کو مٹا دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اپنے کفر و شرک سے توبہ کرتا ہے یا کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ سے جنا۔ تو توبہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب بھی رکھتا ہے، لیکن توبہ وہی ہے کہ جو ایمان کے ساتھ ہے نا۔ تو یہاں پر یا تو یہ ہے کہ حود علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم ایمان لے کر کے آؤ اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، یا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے کفر و شرک سے توبہ کرو، جو تم کفر کرتے ہو، جو تم شرک کرتے ہو، اس سے توبہ کرو، توبوا الیہ، اور پھر اسی کی طرف رجوع لاؤ، پھر اللہ کی طرف آؤ، لوٹ کر کے آؤ، پلٹ کر کے آؤ، ایمان لاؤ، اس لیے کہ غیر کی عبادت سے توبہ کرو۔ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، بندگی کرتے ہو، تو ان سے توبہ کرو کہ آج کے بعد ہم ان کی پرستش نہیں کریں گے، ہے نا۔ یرسل السماء علیکم، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارش برسائے گا، مدرار موسلا دھار، بالکل ایسی بارش کی جو موسلا دھار بارش ہوگی، وَيَزِدْكُمْ، اور بڑھائے گا، قوتاً، تمہاری قوت کو جو ملی ہوگی، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت سے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں، تمہاری طاقت میں اضافہ کر دے گا۔ لہٰذا
چونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توبہ و استغفار کا حکم دیا۔ گویا کہ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، آؤ میں تم لوگوں کو ایمان لانے کا طریقہ بتاؤں کہ کس طریقے سے تم اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ۔ پہلے اپنے تمام کفر و شرک سے توبہ کرو، ان سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کر لو جو اب تک تم کرتے چلے آ رہے ہو۔ استغفار کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، اس سے بخشش چاہو، معافی مانگو، تاکہ اس کا جلال اس کے جمال میں تبدیل ہو جائے۔ کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ کو جلال آتا ہے، اور جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اللہ کا جلال اس کے جمال میں بدل جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایمان لانا ہے نا۔ جب انسان صدق کے دل سے توبہ کر لے، رجوع لے آئے، تو گویا اس کا ایمان، اگر وہ کافر ہے اور صدق کے دل سے کفر و شرک سے توبہ کر لے تو یہ اس کا ایمان لانا ہے۔ کوئی مومن تو ہے، مسلمان تو ہے، لیکن اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اس کے ایمان کامل کی یہ دلیل ہے نا۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ معبود حقیقی سچے خالق و مالک کی طرف جھک جاؤ، یعنی اس کی طرف رجوع لاؤ اور اس کی طرف رغبت کرو، اور ہر ایک محبت اپنے دل سے نکال دو۔ یعنی بتوں کی جو عبادت تم کرتے ہو اس سے پکی توبہ کرو، اپنے رب کی طرف رجوع لانا، رب کی طرف پلٹ کر کے آنا، یہ دونوں کے۔ اگر کوئی کافر و مشرک ہے تو گویا کہ اسے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ جو بتوں کی پرستش کرتا ہے، بتوں کو پوجتا ہے، اس سے توبہ کرے اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے، اپنے رب کو سجدہ کرے، اس کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے۔ اور اگر مومن ہے، اگر وہ مسلمان ہے، وہ ایمان والا ہے اور گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو گویا اس کے لیے بھی یہ اشارہ ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرے اور رب کی طرف رجوع لائے، اپنے رب کی طرف پلٹے اور اس کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے، کیونکہ ایک دل میں دو محبتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ گویا کفار و مشرکین سے کہا یہ جا رہا ہے کہ تم جو بتوں کی بندگی کرتے ہو، بتوں سے محبت کرتے ہو، اور پھر خدا تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان اور عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ بڑا خدا ہے اور بت چھوٹے خدا ہے، تو یہ دو محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک خدا وحدہ شریک ایک ہے، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا معبود نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کے جوڑ کا نہیں ہے، تو صرف ایک اللہ سے محبت کرو۔ یہ بت اللہ کے دشمن ہے، تو لہٰذا یہاں پر کفار کو یہ دعوت ہے، لیکن ایمان والوں کو، تم جو دنیا سے محبت کرتے ہو، تم جو دنیا دار لوگوں سے محبت کرتے ہو، تم جو دنیا کے مال سے محبت کرتے ہو، دنیا کے جاہ و جلال سے محبت کرتے ہو، لہٰذا یہ دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت، یا دنیا کی محبت اور دین کی محبت، یا یوں کہہ لو کہ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو کسی کے دل میں مکمل دنیا ہوگی تو خدا کی محبت نہیں ہوگی، اور جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی تو وہاں پھر وہ دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان کے بعد مضبوط توبہ جو ہے تو یہ شرط ہے۔ ایمان لانے کے بعد انسان صدق کے دل سے توبہ کرے، مضبوط توبہ کرے کہ اب پھر کبھی جو ہے تو وہ کسی بت کی پرستش نہ کرے گا۔ پھر دیکھنا کہ اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم پر کیسے موسلا دھار بارش کر سکے۔ آپ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ گویا جب تم سچے دل سے توبہ کر لو گے، ان بتوں کو چھوڑ دو گے، تو رب تبارک و تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، جس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا کہ تمہاری کھیتیاں، تمہارے باغات، تمہارے پھل پھول غلہ دانہ، اس میں کثرت ہوگی اور اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ تمہارے جانور اور روزی حلال رزق خدا کی وجہ سے خوش باش اور صحت یاب ہو جاؤ گے، اور جس سے تمہاری نسل اور تمہارے جانور، تمہاری دولت، عزت سب میں ترقی ہو جائے۔ تو گویا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ تم کو ترقی عطا فرما دے گا۔ جو موجودہ تمہاری قومی قوت ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے گا، تمہاری طاقت میں بھی اللہ تعالیٰ اور زیادہ اضافہ فرما دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم، رحمان و رحیم ہے، وہ تمہاری قوت اور زیادہ فرمائے گا، صرف اس کی طرف آ کر تو دیکھو۔ گویا حضرت علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم اس رب کی طرف آ کر تو دیکھو، اس رب کی طرف جھک کر کے دیکھو، اس رب کی بندگی تو کر کے دیکھو۔ ابھی تک تم نے اپنی نفسانی عقلوں سے اور سوچ کر کے دولت کمائی، اب تک تم جو ہے اپنی سوچ کو تم نے دولت کمانے میں لگا رکھا، تمہاری عقلیں اب تک اس گمان میں پڑی ہے کہ ہم کدھر سے مال کمائیں، اس لیے تم نے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی،
تمہاری عقلیں ابھی تک جو ہے تو صرف دنیا کے حرص و ہوس میں گرفتار ہے، اس لیے تم نے اپنی عقلوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور تمہاری عقل دنیا کے کاموں میں ملوث ہے، وہ دنیا کے حرص و تمام میں گھری ہوئی ہے، لہٰذا تم اس کو چھوڑ کر کے اپنے رب کی طرف آؤ، لہٰذا تم ذرا صدقے دل سے اپنے رب کی طرف آؤ، پھر وہ تمہیں اس دنیا کی فکر سے اور دنیا کی پریشانیوں سے تمہیں آزاد وہ کر دے گا۔ حرص و ہوس کے جال میں تم ایسے جکڑ گئے ہو، لہٰذا حرام و حلال کی تمہیں کوئی تمیز نہیں رہی، کیونکہ جب انسان دنیا پر فارغ ہو جاتا ہے، جب اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے، تو قرآن بھی کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کر رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ انسان ساری زندگی مال 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 کرتا رہ جاتا ہے، انسان ساری زندگی دولت کمانے میں گزار دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت قریب آ جاتی ہے، اور جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اب اسے افسوس ہوتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، میں نے یہ کیا کیا، میں نے اپنا پورا وقت جو ہے تو دولت کمانے میں، دنیا کمانے میں، مال کمانے میں جو ہے تو اپنا بسر کر دیا، لیکن میں نے اپنے رب کی یاد نہیں کی، میں اپنے رب کی طرف جو ہے تو نہیں جھکا۔ لہٰذا ذرا ایمانی عقل سے چل کر تو دیکھو، ابھی تک تم بتوں سے لو لگائے بیٹھے تھے، ابھی تک تم بتوں سے آس لگائے بیٹھے تھے، اب تک تم بتوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، اب ذرا اس رب کائنات سے، اس حقیقی مالک سے اپنی لو لگا کر تو دیکھو، اس رب کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو۔ اب تک تم بتوں کو سجدے کرتے رہے، لیکن اب خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کر تو دیکھو، اب تک تم نے ان پتھروں کے آگے سر جھکائے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ جو دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ تمہاری کوئی حاجت پوری کر سکتے ہیں، اب ذرا اس رب کریم کی بارگاہ میں آؤ، اس رب کائنات کی دربار میں آؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری ضرورتوں کو وہ پورا فرماتا ہے، وہی تمہیں موت دے گا اور پھر وہی دوبارہ تمہیں زندہ فرمائے گا۔ تو لہٰذا ذرا تم اس رب کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو، اب تک تم شیطان کی بات مانتے رہے، ذرا اب نبی کی بات بھی مان کر کے دیکھو، اب تک تم اپنے نفس کی پیروی کرتے رہے، اب نبی کی شریعت کی پیروی کر کر کے دیکھو، اب تک شیطان کے بہکانے اور اس کے ورگلانے میں آ کر تم گناہ کرتے رہے ہو، لیکن اب نبی کی بات مان کر گناہوں کو چھوڑ کر نیک اعمال کر کر تو دیکھو، پھر دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مہربان ہوگا۔ ابھی تک تم کفر کے دروازے پر جھکے رہے، ذرا نبی کے دروازے پر آ کر تو دیکھو، اب تک تم کفر و شرک کی گندگی میں پڑے رہے، لیکن ذرا نبی کے دربار میں آ کر کے دیکھو، کہ نبی کی بارگاہ میں آ کر دیکھو، وہ تمہیں تمہارا رب، تمہارا تعلق اس رب سے جوڑ دے گا جس رب نے تمہیں پیدا فرمایا، جو تمہاری تمام حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ لہٰذا جب تم نبی کے ہو جاؤ گے تو تم خدا کے ہو جاؤ گے، اور جب تم خدا کے ہو جاؤ گے تو ساری خدائی تمہاری ہو جائے گی، کائنات کی ہر شے تمہاری ہو جائے گی، اس لیے کہ رب کائنات فرماتا بھی یہی ہے کہ اے انسان، میں نے ہر چیز تیرے لیے پیدا فرمائی ہے لیکن تجھے اپنے لیے پیدا فرمائی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے انسان، اس پوری کائنات کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا، تو اس پوری کائنات پر ریسرچ کر، تو اس سے فائدہ اٹھا، ہر چیز سے تو فائدہ اٹھا، لیکن بس مجھے یاد رکھ، میری بندگی کرتا رہے، میرے حضور سر جھکاتا رہے، تو جس طرف بھی نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا، تو جس چیز میں غور و فکر کرے گا، تو میری ہی جو ہے تو قدرت کو وہاں موجود پائے گا، تو میرے ہی جلوے دیکھے گا۔ ہم تو ڈھونڈنے والوں کو بھی نئی نئی کائناتیں دے دیتے ہیں، جو غور و خوض کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے نئی نئی کھوج لا کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کے سامنے نئے نئے انکشافات کھول کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جو لوگ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم تو ان پر بے حد درجے مہربان ہیں۔ تو گویا کہ رب کائنات نے جو ہے تو ایمان کی ابتدائی شرطیں اور اس کے انعام یہاں پر حود علیہ السلام نے جو تو بیان فرمائے۔ انتہائی ایمان یہ ہے کہ پھر جب تم اس رب کریم کی بارگاہ میں آ جاؤ تو پھر وہاں سے کبھی مجرم ہو کر مت پلٹ، جب اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ تو پھر دوبارہ مجرم ہو کر مت پلٹنا، ورنہ پھر بڑا دردناک انجام۔ جو لوگ رب کی طرف آتے ہیں لیکن یہاں سے جا کر پھر مجرمانہ کام انجام دیتے ہیں، مسجد میں تو آ گئے، نماز تو پڑھ لی، رب کی بندگی تو کر لی، لیکن مسجد کے باہر نکلتے پھر مجرم بن گئے،
پھر جو ہے تو گناہ کرنا شروع کر دیا، پھر جا کر کے حرام کاری کرنا شروع کر دی، تو گویا کہ پھر اس کے دروازے پر آنے کے بعد مجرم ہو کر مت لوٹنا، پھر دوبارہ جو ہے مجرم نہ بننا۔ لہٰذا اس سے یا اس کے مجرموں اور غداروں سے محبت نہ کرنا ہے نا؟ یا ایک مراد تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پھر اللہ رب العالمین کے جو دشمن ہے، بت اللہ کے دشمن، شیطان اللہ کا دشمن ہے، کفار مشرکین یہود و نصارہ اللہ کے دشمن ہے، ہر بد مذہب بد عقیدہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے۔ تو ان دشمنوں سے دوستی نہ کرنا، یعنی ایک طرف تم اپنے رب کی بندگی بھی کر رہے ہو اور دوسری طرف اس کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملا رہے ہو، یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، دو ضدین ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے، آگ اور پانی کا ملن نہیں ہو سکتا، دن اور رات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح دو ضدیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے، تو اللہ کی محبت اور اللہ کے جو دشمن ہیں ان کی محبت ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ جب رب کے ہو گئے تو پھر رب کے لیے سب کو چھوڑ، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا ہے نا کہ محبت بھی ہو تو اللہ کی، اور بغض ہو نفرت بھی ہو تو صرف اللہ کے لیے، ہے نا؟ اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرو اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرو، اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرو۔ لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہو چکا ہے، ہم اپنے نفس کو دیکھتے ہیں، جو ہمارے فائدے کا ہو ہم اس سے تو محبت کرتے ہیں، اور جو ہمارا دشمن ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر دین کے فائدے کو مد نظر نہیں رکھا۔ اگر اللہ و رسول کا دشمن ہمیں فائدہ بھی پہنچ رہا ہے اس سے تو اس سے محبت نہ کی جائے، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بظاہر ہمارا دشمن ہے، بظاہر وہ جو ہم کو اس سے نقصان پہنچائے لیکن ہے وہ ایمان والا، ہے وہ مسلمان، تو اس سے نفرت مت کرو، اس لیے کہ مومن اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ایمان پہلی شرط ہے اللہ کے ولیوں میں، اللہ کا دوست ہونے کے لیے ایمان پہلی شرط ہے۔ تو آج بظاہر ایک مسلمان تمہارا دشمن ہے، لیکن کسی وقت ایسا بھی آئے کہ اللہ اس کے دل سے تمہاری دشمنی نکال دے، تمہارے دل سے اس کی دشمنی نکال دے، تم دونوں کو آپس میں ایک کر دے، کیونکہ بھائی بھائی میں اگر کبھی جھگڑا بھی ہو جائے تو بعد میں ان میں صلح ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ دو چیزیں کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی نعمتوں کا تذکرہ بھی حود علیہ السلام نے یہاں پر کر دیا۔ آپ نے بتایا کہ اگر تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، ہے نا؟ تمہارے کھیت کھلیان باغات سب جو ہے تو پھر ہرے بھرے ہو جائے گا، ہے نا؟ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اور پھر جو ہے تو تمہاری طاقت میں اور تمہاری قوت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما دے گا۔ تو لہٰذا یہ بھی تبلیغ ہی کا ایک حصہ ہے۔ اب ایک سوال کہ یہاں پر بارش کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو یہاں پر مفسرین نے بڑی پیاری بات بیان کی، فرماتے ہیں کہ یہاں بارش کا ذکر کیا گیا، دریاؤں اور نہروں اور سیلابوں کا ذکر نہ کیا گیا، اس کی چند وجہ ہے۔ بارش پانی، دیکھیے پانی جو ہوتا ہے وہ بارش کا بھی پانی ہوتا ہے، اور وہ پانی جو سمندر میں ہوتا ہے، جو دریاؤں میں ہوتا ہے، جو نہروں میں ہوتا ہے، وہ بھی پانی ہی ہوتا ہے، اور ہر پانی سے کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے، ہر پانی انسان کے لیے مفید ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر خصوصیت کے ساتھ بارش کا ذکر کیوں ہوا تو اس کی چند وجوہات ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ دریا اور نہر سے پانی کے حصول میں مشقت ہے نا، اور اس میں انسانی فعل یعنی محنت کو جو ہے تو دخل ہے، جبکہ بارش میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ وہ پانی جو کنویں کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے، وہ پانی جو نہر یا دریا سے حاصل کیا جاتا ہے، وہ پانی جو آج چاہے بورنگ ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، جب حاصل کیا جاتا ہے تو وہاں انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ پرانے زمانے میں آپ دیکھو گے کہ جو کنویں ہوتے تھے لوگ دوڑ سے اس میں سے پانی نکالا کرتے تھے، رسی کو جو بالٹی کو رسی باندھ کر اس سے کھینچتے تھے۔ آج جو ہے تو بورنگ جو ہے تو مشین کا زمانہ آ گیا، اب مشین کے ذریعے سے جو ہے تو آپ کا پانی اوپر چڑھ جاتا ہے اور آسانی ہو جاتی ہے نا۔ لیکن ایک زمانہ وہ تھا جب پہلے زمانے میں یہ پائپ لائن بچھی ہوئی نہیں ہوتی تھی، یہ بھلے آج کے زمانے میں پائپ لائن بچھ گئی ہے اور گھر گھر پانی آ جاتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو لوگ جو ہے تو نہر دریا جب قریب سے بہتا تھا تو وہاں سے اس کو کھود کر کے اپنی طرف ایک چھوٹی نہر نکال لیا کرتے، اپنے کھیتوں میں نہروں سے پانی پہنچایا کرتے تھے،
آج تو ٹیکنالوجی ہائی ہو چکی ہے بہرحال، لیکن پھر بھی باوجود اس کے انسان آج اگر ان ٹیکنالوجی کو یوز کرتا ہے، آج اگر اپنے کھیت میں، کھلیان میں، باغیچے میں اگر اسے پانی بھی پہنچانا ہے تو آج اسے ٹیوب ویل لگانا پڑتی ہے، جھپک کی نلیاں لگانا پڑتی ہے، اس کو خریدنا پڑتا ہے، اسے بچھانا پڑتا ہے، پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، ایک ایک نلی کے ایک ایک جو تو تار کو پودے کے سوراخ تک پہنچانا پڑتا ہے، تب بھی اسے اتنی محنت کرنا پڑتی ہے، وہاں بھی محنت، یا محنت کو دخل ہے، جبکہ بارش کے پانی میں محنت نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ جب بارش برساتا ہے تو اس کی بوندیں ہر جگہ پڑ جاتی ہیں، تو اس میں جو ہے محنت کا دخل نہیں۔ دوسری یہ کہ نہری اور دریائے سیلابی پانی میں حرام اور ظلم کاری کا اندیشہ ہو سکتا ہے نا، کسی کی طرف سیلاب کا رخ پھیر دیا یا کسی کا حق مار کر خود پانی لے لیا، یہ ہو سکتا ہے نا، لیکن بارش کے پانی میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں کسی کا حق نہیں مار سکتے۔ مثال کے طور پر کہیں سے پانی، کسی کے کھیت کے قریب سے پانی کی نہر گزر رہی ہے اور وہاں پر کسی نے اچھا بڑا ہی بڑا کھود دیا تاکہ سارا پانی اس کے کھیت میں زیادہ چلا جائے اور اس کی فصل ہی برباد ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ سیلاب کا رخ جو ہے تو کسی کے کھیت کی طرف موڑ دیا جائے، کسی کی بستی کی طرف موڑ دیا جائے، تو وہاں پر یہ چیز ہو سکتی ہے۔ یا پھر یہ کہ کوئی شخص اگر کبھی کسی نہر سے پانی لیتا ہے، کسی دریا سے پانی لیتا ہے تو اس کو بند کر دیا جائے، لیکن بارش کے پانی پر کسی کا جو تو زور نہیں ہوتا ہے، وہاں پر یہ بات نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس پر جو ہے تو پانی پر ناجائز ٹیکس کبھی کبھی لگا دیا جاتا ہے، چونکہ یہ جو پانی ہوتا ہے نا، دریاؤں کا پانی، سمندر کا پانی، تالاب کا پانی یا ہمارے پاٹ کا پانی آتا ہے نا، تو اس پانی پر کوئی قبضہ کر بھی سکتا ہے، اس کے اوپر ٹیکس بھی لگایا جا سکتا ہے، گورنمنٹ اس پر ٹیکس وصول کرتی ہے، پانی آپ تک پہنچانے کا گورنمنٹ ٹیکس بھی لیتی ہے، نل پٹی بھرنا پڑتی ہے نا، یا جہاں سے بھی آپ نے پانی لیا ہے اس پانی کی آپ کو قیمت دینا پڑتی ہے، لیکن بارش کے پانی میں آپ کو کسی کو ٹیکس نہیں دینا ہے، بارش کے پانی پر کسی کا قبضہ نہیں ہوتا ہے، اس دنیا کے اس پانی پر، سمندر کے پانی پر یا دریاؤں یا نہروں کے پانی پر یا کنویں کے پانی پر یا ٹیوب ویل کے پانی پر تو قبضہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کی وہ ملکیت میں ہو، وہ پیسہ لے کر کے دے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ تم سے ایک پیسہ نہیں لیتا ہے، صرف اپنے فضل اور اپنے کرم سے بارش کو برسا دیتا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر کسی کا حق بھی نہیں مارا جا سکتا ہے نا، تو چونکہ اس پانی پر لوگوں کا قبضہ ہو سکتا ہے لیکن بارش پر کسی کا قبضہ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ بارش برسانا چاہے تو کوئی اس بارش کو روک نہیں سکتا، اگر اللہ جہاں ارادہ فرمائے کہ فلاں جگہ بارش ہونی ہے تو کوئی انسان اس جگہ بارش ہونے سے نہیں روک سکتا، اور کسی جگہ پر بارش نہ ہو رہی ہو تو کوئی انسان اپنی مرضی سے وہاں پر بارش نہیں برسا سکتا، کیونکہ بارش اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہے نا۔ سورہ لقمان میں اللہ نے آخر آیتوں میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ بارش کب ہو، یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے کہ بارش کب ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں، تو چونکہ اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اور چونکہ دریاؤں اور نہروں اور کنویں اور سیلابوں کے پانی میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو بارش کے پانی میں ہوتی ہے نا۔ اگر بارش نہ ہو تو مصیبت بن جاتی ہے، اگر بارش زیادہ ہو تو بھی مصیبت ہے کہ نہیں۔ تو چونکہ بارش کا پانی جو ہے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہو، دریاؤں اور سمندر و تالابوں کا پانی ہم جو ہے تو پہاڑوں میں نہیں پہنچا سکتے ہے نا، یا جو ہے تو کسی اونچے ٹیلے پر، کسی اونچے جگہ پر نہیں پہنچا سکتے، لیکن بارش وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو ہر جگہ بارش برستی رہتی ہے، پھر چاہے وہ میدانی علاقہ ہو، پہاڑی علاقہ ہو، سرسبز علاقہ ہو، خشک علاقہ ہو، زمین کا کوئی خطہ ہو، کوئی حصہ ہو، اللہ ہر جگہ بارش جو ہے تو پہنچا دیتا ہے اور ہر جگہ جو ہے تو پانی برس جاتا ہے۔ لہٰذا پہاڑی علاقوں میں، اور یہ کہ دریا اور نہروں کے پانی کو دھوس جما کر بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ بارش کے پانی پر کسی کا قبضہ نہیں، محض اللہ اپنے فضل سے بارش برساتا ہے، یا نبی کے معجزے سے بارش برستی ہے، یا کسی ولی اللہ کی کرامت سے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بارش کو برسا دیتا ہے، تو کسی دنیا دار کا اس پر جو ہے تو قبضہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایک چیز یہ کہ جو بارش، یہ جو کھیتوں کا اس کا پانی ہوتا ہے نا، نہروں کا اور دریاؤں کا، یہ جڑوں تک نہیں جاتا، اتنا نہیں پہنچ پاتا ہے نا، کیونکہ یہ پانی زمین پر بہتا ہے
اس لیے اس میں وہ تاثیر نہیں ہوتی کہ زمین کے اندر تک یہ جا سکے، لیکن بارش کا پانی چونکہ اوپر سے جب نیچے کی طرف گرتا ہے تو قوت کے ساتھ گرتا ہے، طاقت کے ساتھ گرتا ہے، تو زمین کے اندر تک جاتا ہے اور زمین کو اندر تک جا کر ٹھنڈا کرتا ہے، نمی دیتا ہے، پیڑ پودوں کی جڑوں تک جا کر کے وہ پانی پہنچتا ہے، اس کی جڑوں کے اندر جا کر کے وہ فائدہ کرتا ہے۔ وہ پانی اور بارش کا پانی، سمندر کا پانی، دریا اور نہروں کا پانی آپ دیکھ لیں کتنا بھی ہو، لیکن پھر بھی اس سے جو ہے تو لال گوہر موتی سیپ وغیرہ نہیں بنتی۔ یہ طاقت بھی بارش کے پانی ہی میں کہ جب بارش برستی ہے تو اس کے بوند جب سیپ کے اندر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے خاص درجہ حرارت میں وہ رہتے ہیں، تب جا کر کے وہ قیمتی موتی بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں سمندر میں اتنا پانی ہے لیکن اس میں اپنے آپ سیپ بنانے کی، موتی بنانے کی طاقت نہیں ہے۔ سمندر میں جو سیپ ہوتے ہیں، جو گھونگے ہوتے ہیں، بارش کا پانی بوند جب اس کے اندر اوپر سے اندر جا کر کے گرتی ہے اور ایک خاص درجہ حرارت پر وہ اندر ٹھہرتی ہے، تب جا کر کے وہ موتی کا آکار لیتا ہے وہ پانی کا۔ اسی طرح پانی کے اندر، سمندر کے اندر کئی چیزیں جو بنتی ہے وہ بارش کے سبب سے ہوتی ہے۔ تو بارش کے پانی میں بہت زیادہ فائدے ہیں، اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا ذکر فرمایا۔ حود علیہ السلام نے یہاں بارش کا ذکر فرمایا کہ اگر تم رب تعالیٰ کی طرف توبہ کرو گے، رجوع لاؤ گے، تو اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، کیونکہ بارش کے بغیر، بارش ہی ہے جس سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، بارش ہی ہے جس سے کھیت اور باغات لہلہاتے ہیں، یہ بارش ہی ہے جس پر جو تو انسانی زندگی کا ایک دار و مدار۔ تو چونکہ بارش میں بے شمار فائدے ہیں، اگر اسی کو بیان کیا جائے تو ایک طویل گفتگو یا ہو سکتی ہے علمی اعتبار سے، لیکن مجھے اس کی طرف نہیں جانا۔ تو چونکہ بارش کے بے شمار فائدے ہیں، تو یہاں پر حود علیہ السلام نے قوم کو اس طرف دعوت دی۔ اب کیوں دعوت دی؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کھیتی باڑی کے کام کرتے تھے اور بہت بڑے ان کے کھیت اور باغات اور کھلیان تھے اور بڑی بڑی ان کی عمارتیں تھیں، اور وہ امور میں ہے نا، اپنے کاموں میں اور پیسہ کمانے میں بہت زیادہ حریص یعنی لالچی قسم کے تھے، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ ان کے کھیت، ان کے باغات سرسبز و شاداب رہے اور ہرے بھرے رہے، انہیں کبھی جو تو کسی چیز کی کمی نہ ہو اور ہر چیز ضرورت کی چیز ان کے پاس موجود ہو۔ اس بنا پر انہیں بارش کی خوشخبری سنائی، انہیں بتایا گیا کہ اگر تم رب کی طرف توبہ کرو گے، رجوع لاؤ گے، تو اللہ ایسی بارش برسائے گا کہ تمہارے کھیت کھلیان، تمہارے باغات ہرے بھرے ہو جائیں گے اور پھر تم جو ہے تو خوشحال زندگی گزار سکتے ہو، تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے۔ اس پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طاقت اور قوت میں اتنا اضافہ فرما دے گا کہ پھر جو ہے تو دشمن تم پر حملہ نہیں کر سکے گے، کہ اگر حملہ کرے بھی تو تم دشمن پر کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تمہاری طاقتوں میں اتنا زیادہ جو تو اضافہ فرما دے گا۔ اور علامہ کاشفی لکھتے ہیں کہ جب قوم عاد نے حود علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور قبول نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شامت اعمال کی بنا پر، ان کے کفر اور شرک اور ان کی بد اعمالیوں کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بارش بند کر دی۔ 3 سال تک حود علیہ السلام کی قوم پر، قوم عاد پر بارش بند رہی اور ان کی عورتوں کا اللہ نے بانجھ کر دی۔ ان کی عورتوں سے اولاد کے پیدا ہونے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور ادھر جو ہے تو دشمن ان پر مسلط کر دیے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے بارش بھی نہیں ہو رہی اور کھیت کھلیان الگ سوکھ رہے ہیں، اناج نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، عورتیں الگ بانجھ ہوگی، اولاد کے پیدا ہونے کا سلسلہ الگ رک گیا اور اوپر سے دشمن الگ ان پر جو ہے تو مسلط کر دیے۔ اب دشمن کا خوف الگ، ایک طرف جو ہے تو کھیتی باڑی سوکھ رہی ہے، ایک طرف غلہ حاصل نہیں ہو رہا ہے اس کی الگ پریشانی، اور ایک طرف عورتیں بانجھ ہو چکی ہے اس کی الگ پریشانی۔ تو گویا کہ اللہ نے انہیں ان پریشانیوں میں مبتلا کر دیا۔ تو حود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ان پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے تو فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کرو، رب کی طرف رجوع لاؤ۔ لہٰذا جب تم توبہ کرو گے اور رب کے حضور جھک جاؤ گے تو مولا تبارک و تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ کر دے گا۔ تمہاری عورتیں جو بانجھ ہو چکی ہیں اللہ پھر سے ان کی گود کو اولاد کی نعمت سے بھر دے گا۔ لہٰذا جو ہے حود علیہ السلام نے قوم کو یہ دعوت دی، تو لہٰذا تمہاری طاقت میں، تمہاری قوت میں، تمہاری کثرت میں، تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں، تمہارے جانوروں میں، تمہارے کھیت اور کھلیان میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دے۔ یہاں پر ایک بڑا بہترین نسخہ جو ہے تو لکھا گیا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک تعالیٰ
ہے نا۔ حضرت سیدنا مولا کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بڑے شہزادے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں فرمایا کہ یہ حسن مجھ سے اور میں حسن سے، ہے نا۔ امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے، تو حضرت امیر معاویہ کا بھی معمول تھا، دستور تھا کہ جب بھی امام حسن ان کے یہاں آتے تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کو بڑے ادب کے ساتھ اونچے مقام پر بٹھاتے، ان کے تعظیم و تکریم کرتے اور بہت سارا انہیں جو ہے تو مال و زر بھی دیتے اور تحفے تحائف بھی پیش کرتے اور بڑی عزت کے ساتھ ان کو رخصت کیا کرتے۔ آج کچھ کتے ایسے پیدا ہو گئے جو امیر معاویہ کی شان میں بھونکتے ہیں، امیر معاویہ کو گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے ہیں۔ ارے اگر امیر معاویہ غلط تو امام حسن کبھی ان کی بیعت نہ کرتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خود خلافت جو ہے تو اپنی مرضی سے حضرت امیر معاویہ کو دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر دی اور ان کے یہاں آنا جانا بھی لگا رہتا تھا، اور امیر معاویہ بھی آپ کی بڑی عزت و تعظیم و تکریم کرتے تھے اور بہت کچھ تحفے تحائف اور مال و زر دے کر آپ کو روانہ کیا کرتے تھے۔ جب ایک مرتبہ حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ سے ملنے گئے اور واپس آنے لگے تو امیر معاویہ کے دربار میں، ان کے دربار کے اندر ایک ان کا جو ایک دربار تھا، ایک خاص آدمی تھا، بڑا مالدار لیکن تھا بے اولاد، اس کو کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ حضور دعا فرما دے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا کرے، مجھے اولاد نہیں ہوتی ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، میرے پاس جو ہے تو دولت بھی بہت کچھ ہے لیکن اولاد نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تبارک تعالی عنہ نے اسے کہا کہ تو کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کر، کثرت کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے تو استغفار کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، اپنی رب کی بارگاہ میں اس کی طرف رجوع لا۔ لہذا حضرت امیر معاویہ نے پوچھا، ایک روایت میں یہ ہے کہ اسی وقت پوچھا اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ دوبارہ آئے تب پوچھا، اس لیے کیونکہ جب اس شخص نے کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کی، ایک روایت کے مطابق وہ دن میں 700 مرتبہ استغفار کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے استغفار کی برکت سے اس کو 10 صحت مند تندرست بیٹے عطا فرمائے، صحت مند بیٹے، تندرست بیٹے اللہ نے اس کو عطا فرمائے۔ گویا کہ جب حضرت امام حسن دوبارہ آئے تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ اے امام حسن، آپ نے یہ وظیفہ اسے کہاں سے بتایا؟ تو آپ نے اس قرآن پاک کی یہی آیت کریمہ تلاوت کی، یہی حود علیہ السلام کا جملہ آپ نے جو ہے تو پڑھا، کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوۃ ولا تتولوا مجرمین۔ حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم اگر تم اللہ کی طرف معافی چاہو گے، رجوع کرو گے، توبہ کرو گے، استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسمان سے بارش بھی برسائے گا اور تمہاری طاقت میں، تمہاری قوت میں اللہ جو ہے تو برکت بھی عطا فرما دے گا، تمہاری طاقت میں اور زیادہ بڑھوتری عطا فرما دے گا۔ تو انسان کی طاقت میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک طریقہ تو اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اس کی اولاد بہت زیادہ کر دے، ہوتا ہے نا کہ انسان کو کہ میرا خاندان بہت بڑا ہے، میرے پوتے پاتی ناتے نواسی، انسان کو ہوتا ہے کہ میرے جو تو اتنی بیویاں ہیں، اتنی بیویوں سے اتنے بچے سے۔ بنی اسرائیل کو اپنی تعداد پر بڑا ناز تھا، اس لیے کہ بنی اسرائیل تھے کون؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹوں سے جو 12 نسلیں چلی اور وہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے تھے کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو اولاد یعقوب کہلانے میں فخر محسوس کرتے۔ ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے تو اللہ اس کی قوت کو بڑھا دیتا ہے، پھر کوئی دشمن ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا کہ ارے بھائی ان کی تعداد بہت بڑی ہے، ان کا خاندان بہت بڑا ہے، ان سے دشمنی کون بول لے۔ تو اللہ اس کی تعداد میں، اس کی قوت میں اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے تو اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا بھی بہتر فرما دیتا ہے، اس کے گناہ تو معاف ہوتے ہی ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا استغفار کے بے شمار فائدے،
انسان اگر کثرت کے ساتھ استغفار کرتا رہے، توبہ رجوع کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تو اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کی روزی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اس کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتا ہے، اس پر آنے والی مصیبتوں کو بھی دور فرما دیتا ہے، اللہ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اس کی طاقت میں، اس کی قوت میں، اس کی روزی میں، اس کے جو تو تمام چیزوں میں اللہ برکتیں ہی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے، توبہ کرنا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کو توبہ کرنے والے بندے بے حد محبوب ہوتے ہیں، اللہ ان سے بڑا پیار کرتا ہے۔ تو یہاں آیت کریمہ میں یہی چیز سمجھائی کہ انسان کو یہ بتایا گیا کہ تم توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کرو تو دو چیزیں اللہ خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائے گا، ایک تو بارش اور دوسرا طاقت قوت میں اضافہ۔ آج دیکھیں، آج بارش کا رک جانا کیوں ہے نا؟ کیوں آج بارشیں رک؟ آج ہمارے اعمال کس قدر بگڑ چکے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے حالات پر غور کرے اور دیکھے کہ آج ہمارے اعمال میں کس قدر گراوٹ آ چکی ہے، گناہوں کا بازار ہم ہی نے گرم کر رکھا ہے، اور اب ہم کہتے ہیں کہ دشمن ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، آج ظالم قوم ہم پر مسلط کر دی گئی، آج ظالم حاکم ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ ہم کیوں غور نہیں کرتے کہ ہمارے اپنے اعمال کیا ہے؟ آج ہمارے اعمال بد کے سبب بارشیں روک لی گئی ہے، ہم سے برکتیں روک لی گئی ہے، اللہ نے رحمت کو روک لیا ہے، اور ظالم حاکم ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ آج بھی اگر قوم مسلم صدق کے دل سے توبہ کر لے، رجوع کر لے، استغفار کرے اور اپنے رب کے حضور آ کر کے جھکے، تو رب تبارک و تعالیٰ ایسی بارشیں برسائے گا کہ پھر تمہارے کھیت کھلیان ہرے بھرے ہو جائیں گے، تمہاری روزیوں میں برکتیں ہو جائے گی، اور اللہ طاقت و قوت میں ایسا اضافہ فرما دے گا کہ دشمن تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ طاقت و قوت کا صرف ایک مطلب لغوی معنی تو یہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک اس کا مجازی معنی بھی ہوتا ہے۔ قوت کا ایک مجازی معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں حوصلے پیدا کر دے، کیونکہ حوصلہ مثل اولاد کے ہے، جس طرح انسان کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کی طاقت میں، اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے خاندان میں اضافہ ہوتا ہے، دشمن اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، لیکن اس کا خاندان بہت بڑا ہے۔ جس انسان کے دل میں حوصلے جنم لے لیتے ہیں، جس انسان کے دل میں نیک خواہشات جنم لے لیتی ہے، جس انسان کے دل میں جذبہ جہاد جنم لے لیتا ہے، دشمن پھر اس سے ڈر کر کے بھاگتا ہے۔ یہ قوم جب اپنے نسب العین کو بھول چکی ہے، اس قوم اتنی بزدل ہو چکی ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی عورتوں کو بانجھ کر دیا کہ وہ اولاد جن نہیں سکتی تھی، ان سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ آج مسلمان قوت کے اعتبار سے، حوصلوں کے اعتبار سے اور انقلاب لانے کے اعتبار سے بانجھ ہو چکے ہیں۔ یاد رکھے، وہی انسان انقلاب کو پیدا کر سکتا ہے، وہی انسان انقلاب لا سکتا ہے جس کے دل میں حوصلے بلند ہوتے ہیں، جس کے دل میں قربانی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، جس کے من میں مر مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہی لوگ تاریخ رقم کرتے ہیں، وہی لوگ تاریخ کو بدل کر کے رکھتے ہیں، وہی لوگ زمانے میں انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ آج مسلمان بانجھ ہو چکے ہیں، گویا بزدل ہو چکے ہیں، اتنے بزدل ہو چکے ہیں کہ آج دشمن اس پر چڑھ چڑھ کر کے بول رہا ہے۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، آج قرآن چلائے جا رہے ہیں، آج اسلام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، لیکن مسلمان بانجھ ہو چکے ہیں، ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں، ان کے اندر حوصلے جنم نہیں لیتے، ان کے اندر غیرت پیدا نہیں ہوتی ہے، ان کی غیرت بانجھ ہو چکی ہے کہ ان کے اس وقت بھی حیا نہیں آتی کہ حضور کی شان میں گستاخی کی جا رہی۔ آج ہمیں کوئی گالی دیتا ہے، آج ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہم لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے پورا خاندان لے کر کے آتے ہیں اور برسوں تک دشمنی چلتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو مسلمان کے اندر جو تو کوئی آگ پیدا نہیں ہوتی ہے، اس کے من کے اندر کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوتا ہے، بلکہ مردہ دلی کے ساتھ وہ سن لیتا ہے، ہضم کر جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ اگر حضور کی شان میں گستاخی کی جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ جو گستاخی کرے اس کا سر کاٹ دے۔ کہا اگر قوم ایسا نہ کرے، کہا پھر اس قوم کا مر جانا بہتر ہے۔ جو قوم اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو بالکل ہضم کر جائے، اس کے حلق سے نیچے اتر جائے، تو پھر ایسی قوم کا مر جانا بہتر ہے۔ آج یہی حوصلے بانجھ ہو چکے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آج ہم گناہوں کی طرف بڑھ چکے ہیں،
آج ہمارے دلوں میں نیکیاں نہیں ہے، آج ہمارے دل صاف نہیں ہے، آج ہماری نیتیں صاف نہیں ہے، آج مسلمان سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے، آج مسلمان اس کی راتیں عیاشی میں بسر ہوتی ہے، آج اس کے شب و روز گناہوں میں بسر ہوتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ انسان گناہوں سے جب توبہ نہیں کرے گا تو پھر وہ اسی طرح بانجھ کر دیا جائے گا اور ظالم حاکم اس پر مسلط کر دیا جائے گا جو اسے کیڑے مکوڑوں کی طرح روند کر کے نکل جائے گے۔ آج ہم یہی کہتے ہیں کہ آج ایسا ظالم حاکم ہم پر مسلط ہے، آج ایسا پردھان منتری ہم پر مسلط ہے، کیوں؟ آج ہم اپنے اعمال کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ آیت کریمہ آج بھی دعوت سخن دے رہی ہے کہ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آؤ، استغفر اللہ، اپنے رب کی طرف استغفار کرو، توبہ کرو، دیکھو پھر رب تعالیٰ تم پر کیسی رحمت کی بارش برسائے گا، کیسے تمہاری طاقت میں اور قوت میں اللہ اضافہ عطا فرمائے گا۔ جب تم صدق دل سے توبہ کر لو گے اور اس کے حضور آ کر جھک جاؤ گے تو اللہ تمہارے دلوں میں حوصلے پیدا کر دے گا، تمہاری طاقت میں اضافہ کر دے گا، یہاں تک کہ تمہارا رعب اور تمہارا دبدبا اللہ ایسا بنا دے گا کہ کفار تم سے ڈر کر کے رہے۔ آپ غور کریں صحابہ کی تاریخ پر کہ صحابہ اکرام کتنے تھے؟ مٹھی بھر ہوا کرتے تھے اس وقت۔ شروعات میں صحابہ اکرام کی تعداد کم ہوتی لیکن ان کے ایمانی جذبے اس قدر بلند ہوتے، آسمان کو چھوتے تھے کہ کفار و مشرکین ڈر کر کے میدان چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے، جنگ بدر کی، جنگ احد کی، جنگ یمامہ کی تاریخیں پڑھ کر کے دیکھو کہ صرف 313 صحابہ نے 1000 کفار و مشرکین کو شکست دی۔ کیوں؟ ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا تھا، وہ جذبہ انہیں ہمت اور حوصلہ، طاقت اور قوت ایسی عطا کرتا کہ اللہ تعالیٰ ان کا رعب اور ان کا دبدبا کفار و مشرکین پر جو ہے مسلط فرما دیتے۔ تو 1000 بھی اگر کفار ہوتے نا تو 313 سے شکست کھا کر بھاگ جاتے۔ آج مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان موجود ہے۔ آپ دیگر مذہب کے لوگوں کا جائزہ لیں تو کسی مذہب کے ماننے والے آپ کو کسی ملک میں نظر آئے گے، کسی مذہب کے ماننے والے کسی ایک خطے میں نظر آئے گے، لیکن اسلام وہ ہے جو پوری دنیا کے اندر ہے۔ مسلمان پوری دنیا کے اندر ہے۔ کفر شرک کو آپ دیکھ لے، یہودیت و نصرانیت کو آپ دیکھ لے، ہر جگہ آپ کو مختصر قسم کے یہ لوگ نظر آئے گے۔ آپ خود دیکھ لیں، کوئی کس کو پوج رہا ہے تو کوئی کس کو پوج رہا ہے، کہیں پر رام پوجے جاتا ہے تو کہیں پر ہنومان، تو کہیں پر جو تو راون کو پوجا جاتا ہے، ہر کوئی الگ الگ کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اسلام وہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان کہیں پر بھی وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ ایک نبی پر ایمان رکھتا ہے، ایک کتاب قرآن مجید کو وہ پڑھتا ہے۔ تو پوری دنیا کا پوری دنیا کے اندر مسلمان اور ایک اللہ کے ماننے والے، ہر جگہ اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے۔ ہمارا مذہب ایسا مذہب ہے، لیکن باوجود اس کے ہم پست ہیں، ہم ذلیل ہو رہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے اعمال کا سبب ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اگر ہم آج بھی درست کر لیں، صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیں تو کس طرح سے اللہ آج بھی تقدیروں کو بدل دے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جسے خود خیال اپنی حالت کے بدلی۔ اگر ہم جب تک یہ جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ جب تک انسان اپنے دل کے اندر کربلا پیدا نہیں کر لے گا نا، جب تک وہ اپنے نفس جیسے یزید سے لڑ کر کے اپنے دل کو حسین نہیں بنا لے گا نا، تب تک وہ جو ہے تو کسی منزل میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کسی میدان میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی جنگ اپنے آپ سے لڑنی ہوگی، اپنے گناہوں کے خلاف اسے ایک جنگ چھیڑنی ہوگی، اپنے نفس کے خلاف اسے ایک جنگ چھیڑنی ہوگی۔ یہاں پر تصوف کی بات اگر میں کروں تو میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ انسان کے دل کی مثال ہود علیہ السلام کی طرح اور نفس کی مثال قوم عاد کی طرح۔ جس طرح ہود علیہ السلام اللہ کے نبی اور نبی پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اگر انسان کا دل پاک و صاف ہو، گناہوں سے پاک ہو، بے حیائیوں سے پاک ہو، اس تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ علم لدنی کا نزول اس قلب کے اوپر فرماتا ہے۔ لیکن نفس کی مثال قرآن نے کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس امارہ برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ تو جو نفس ہے، تمام قسم کی برائیاں نفس کے اندر ہوتی ہیں، تمام قسم کی عیاریاں نفس کے اندر ہوتی ہے۔ تو گویا کہ جس طرح ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم جو ہے تو گناہوں کو چھوڑ دو، بے حیائیوں کو چھوڑ دو، بتوں کی بندگی کرتے ہو چھوڑ دو، گناہ کرتے ہو چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف آؤ، اس رب کی طرف جھکو، وہ رب تبارک و تعالیٰ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرما دے گا۔
اسی طرح ایک جب دل انسان کا مومن کا دل قلب سلیم ہو جاتا ہے تو وہ قلب سلیم نفس کو دعوت دیتا ہے اور نفس سے کہتا ہے کہ نفس جو تو نے اپنے اندر بت بنا رکھے ہیں، غرور کا، گھمنڈ کا، بد نگاہی کا، بد نظری کا، بغض کا، حسد کا، گھمنڈ کا، کینہ کا، دشمنی کا، ان تمام بتوں کو توڑ دے، ان کی طرف سے منہ موڑ لے۔ اب تو گناہ کی تیاریاں کرتا ہے، جو بے حیائیاں تو کرتا ہے، ان تمام گناہوں کو چھوڑ اور ایک رب کی طرف آ، اپنے رب کی طرف توب اللہ، وہاں آ کر توبہ کر، توبۃ النصوح کر، سچے دل سے توبہ کر، تمام برائیوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، اور تو نفس امارہ سے لوامہ میں بدل جا، لوامہ سے ملہمہ میں بدل جا، اور ملہمہ سے تو مطمئنہ بن جا۔ پھر دیکھ رب تبارک و تعالیٰ تجھ پر اپنی رحمت کی بارش برسائے گا اور تیری قوت میں اضافہ فرما دے گا۔ جب انسان اپنے نفس کی برائیوں کو ختم کر دیتا ہے نا تو پھر رب تعالیٰ اس پر دو کرم ایسے ہی فرماتا ہے، اس پر اپنی رحمت خاصہ کی بارش ہوتی ہے، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے اس نفس کے اوپر، پھر وہ نفس امارہ سے لوامہ، ملہمہ اور مطمئنہ بنتا ہے، اور رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ نفس جو اپنی برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس نفس کو نرم کر دیتا ہے، جو نفس گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس نفس میں عاجزی پیدا کر دیتا ہے، جو نفس بے حیائیوں کو ترک کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس نفس پر اللہ کی رحمتیں خاص ہوتی ہے، اور جو نفس نرم ہو جاتے ہیں، جو نفس ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہ نفس رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کا نفس نرم ہونا چاہیے۔ آج ہمارا نفس اتنا ٹائٹ ہو چکا ہے کہ اگر کوئی انگلی بھی دکھا دے نا تو ہم پھر اسے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ نفس۔ مجھ کو ایسا کہا، مجھ کو یہ بولا، میرے ساتھ ایسا کیا، مجھ کو عزت نہیں دی، مجھ کو حاجی صاحب نہیں کہا، مجھ کو فلاں صاحب نہیں کہا، مجھ کو نمازی صاحب نہیں کیا کہا، مجھ کو سلام نہیں کیا، چھوٹا ہو کر مجھ کو سلام نہیں کرتا، تو مولانا جاتے تو ہم کو سلام نہیں کرتے۔ پھر یہ نفس کی اکڑ، یہ نفس کی اکڑ ہے، اس اکڑ کو ختم کرو۔ یہ کب ہوگی؟ جب انسان توبہ کرے، توبہ کرے گا تو اللہ رحمت کی بارش برسائے گا نفس پر، اور وہ نفس نرم پڑے گا، اور جب نرم ہوگا تو وہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش کرے گا، وہ ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا۔ آپ میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھو کہ میرے آقا علیہ السلام کا نفس کیسا نفس تھا، کتنا مطمئن نفس تھا، کتنا اطمینان والا نفس تھا، کتنا پاکیزہ نفس تھا کہ میرے آقا علیہ السلام جہاں بڑوں سے کلام کرتے تو ادب سے، چھوٹوں سے کلام کرتے تو بڑے پیار سے، میرے آقا علیہ السلام ہر ایک کو عزت دیا کرتے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ نچلے طبقے والا ہو، کیسا ہی ہر انسان یہ پکار اٹھتا کہ بے شک اگر اخلاق ہو تو محمد کے جیسے اخلاق ہو، زندگی ہو تو محمد کے جیسی زندگی ہو، کلام کرنے کی صلاحیت ہو تو مصطفیٰ کے جیسی ہو، اگر سننے کی شمتا ہو، طاقت ہو، صبر ہو تو مصطفیٰ کی طرح ہو۔ کہ لوگ کیا کیا کہہ جاتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے برداشت کیے جاتے ہیں، لوگوں نے کتنا ستایا لیکن نبی نے سب کچھ برداشت کیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا نفس نفس مطمئنہ سے بھی کئی اوپر تھا۔ جب انسان کا نفس ایسا ہو جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو برداشت کر جاتا ہے، اللہ اسے پاکیزہ اخلاق عطا فرماتا ہے۔ اور جس کو پاکیزہ اخلاق مل گئے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ اسے پاکیزہ اخلاق عطا کر دے۔ جس انسان کو نیک خصلت عطا کر دی گئی، نیک پاکیزہ اخلاق دے دیے گئے، گویا اس کو جنت کی ضمانت دے دی گئی ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت ایک قصہ حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا گیا کہ یا رسول اللہ ایک فلاں عورت ہے جو 5 وقت کی نمازی ہے، یہ سب کچھ ہے، ساری باتیں ہیں، صدقہ خیرات سب کرتی ہے، لیکن اس کی زبان بڑی خراب ہے، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی ہے۔ جبکہ ایک دوسری عورت ہے جو بڑی غریب ہے، کچھ نہیں، کوئی نیک عمل بھی زیادہ نہیں کرتی، لیکن لوگوں سے بڑے حسن کلام کے ساتھ بات کرتی ہے، بڑے پیار سے بات کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ عورت جو بد کلامی کرتی ہے، جو لوگوں سے صحیح سے کلام نہیں کرتی، وہ جہنم میں ہے، اور جو لوگوں سے صحیح طور پر کلام کرتی ہے، لوگوں سے پیار سے محبت سے بات کرتی ہے، وہ جنت ہے۔ انسان کی زبان بہت جو ہے تو اثر رکھتی ہے۔ آپ جملے کا کیا انتخاب کریں، آپ لوگوں سے کس طرح مخاطب ہو کر کے بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کی طاقت میں، قوت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اگر میں اس کو کہوں کہ اگر انسان اپنی آنکھ کو حرام سے روک لے اور صدق کے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کی آنکھ کی طاقت کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ اب تک تو وہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے، لیکن جب اللہ اس کی طاقت کو بڑھاتا ہے تو وہ باطن کو بھی دیکھ لیتا ہے۔
وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں اسے بھی دیکھ لیتا ہے۔ انسان جب اپنے کانوں کو حرام سے روک لیتا ہے تو اللہ اس کی سننے کی طاقت اتنی بڑھا دیتا ہے کہ وہ اسے بھی سن لیتا ہے جو دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو رہا ہے۔ وہ چونٹیوں کی آواز تک سن لیتا ہے، وہ اوروں کے دلوں کی دھڑکن تک کو سن لیتا ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو حرام سے روک لیتا ہے، حرام کھانے سے، چغلی کرنے سے، غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، ہر طرح کی حرام کاری سے روک لیتا ہے، تو اللہ اس کی زبان میں وہ طاقت پیدا کرتا ہے، وہ تاثیر پیدا کرتا ہے۔ وہ بات تو یہاں کرتا ہے لیکن اس کی بات دنیا کے کونے میں پہنچ جاتی ہے، اس کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کرتا ہے کہ وہ دلوں پر جا کر کے اثر انداز ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روک لیتا ہے تو اللہ وہ طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ یہیں سے بیٹھ کر کے وہ جہاں چاہتا ہے تصرف کر لیتا ہے۔ جب انسان اپنے پیروں کو گناہوں سے روک لیتا ہے تو اللہ اس کی طاقت میں، اس کے چلنے کی طاقت میں ایسی اضافہ فرماتا ہے، ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ ایک ایک قدم کے اندر وہ ایک ایک ملک کا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ انسان جب اپنے قلب کو گناہوں سے پاک و صاف کر لیتا ہے تو نیک نیتیں وہاں جنم لیتی ہے۔ اپنے سوچ کو، اپنی افکار کو، فکروں کو جب انسان پاک و صاف کر لیتا ہے تو وہ کچھ وہ سوچتا ہے، وہ کچھ اس کے بعد وہ گمان میں آتا ہے جو اور گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے توبہ کرنے والوں پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور ان کی طاقت و قوت میں اضافے فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نماز کے مسائل کا سلسلہ جو کہ نماز جمعہ کا شروع تھا، آج بھی ایک مسئلہ اس کا سماعت کریں۔ جمعہ کی دوسری جو شرط ہے وہ ہے سلطان اسلام کا ہونا۔ جمعہ کون قائم کر سکتا ہے؟ جمعہ قائم کرنے کا حق کسے ہے؟ تو وہ کون ہے؟ لہٰذا صحت جمعہ کے لیے شرط یہ ہے کہ بادشاہ اسلام ہو۔ بادشاہ اسلام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جمعہ قائم کرے، یا پھر اگر بادشاہ اسلام نہ ہو تو جو اس کا نائب ہو، جو اس کا معزون ہو، جس کو وہ طے کر دے، وہ شخص بھی جمعہ جو ہے تو قائم کر سکتا ہے، اس کی امامت کر سکتا ہے، جسے چاہے وہ متعین کر سکتا ہے۔ یا پھر ایسی جگہ کے جیسا کہ بلاد ہند وغیرہ جہاں پر بادشاہ اسلام نہ ہو اور کوئی اس کا معزون بھی نہ ہو تو لہٰذا وہاں پر عام مسلمان ہے نا، اب اس کی اور بھی شرطیں آتی ہیں، اگر میں تفصیل سے بتاؤں تو وہاں پر جو سب سے بڑا عالم دین ہو، جو قاضی شہر ہو، اسے اختیار ہے کہ وہ جمعہ قائم کرے۔ اگر قاضی شہر بھی نہ ہو تو جو شہر کا سب سے بڑا عالم دین ہو وہ جو ہے تو جمعہ قائم کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو عام مسلمین جسے جمعہ کے لیے منتخب کر لے پھر وہ شخص جمعہ کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ ہر کوئی جمعہ نہیں پڑھا سکتا۔ عام نمازوں میں اور جمعہ کی نماز میں بڑا فرق ہے۔ عام نماز کے لیے آپ کسی کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں کہ بھائی تم نماز پڑھا دو، نماز ہو جائے گی، لیکن جمعہ کے لیے ہر کسی کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا۔ تو جمعہ کے لیے یا تو بادشاہ اسلام اس کو طے کرے، یا اس کا کوئی نائب اس کو طے کرے، یا پھر کوئی قاضی شہر یا کوئی عالم دین، یا پھر عام مسلمین مل کر جس کو طے کر دے۔ یا پھر اس کی ایک صورت اور ہے کہ مساجد کے اندر جو امام پنجگانہ نماز کے لیے مقرر ہوتے ہیں وہی نماز جمعہ پڑھانے کا حق رکھتے ہیں، کہ جن مساجد کے اندر جو امام متعین ہے اسی کو حق حاصل ہے کہ پھر وہ جو ہے تو جمعہ پڑھائے۔ لہٰذا جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی امامت پھر جو ہے تو یہ اسی کا حق ہوتا ہے۔ اس مسائل کو ذہن میں رکھے دوران غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔